السلام علیکم ناظرین، آئیے آج آپ کو مصر لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین، 2012 میں مصر میں ایک تحریک چلی، ایک ایسے ظالم ڈکٹیٹر فوجی افسر کے خلاف جس نے 30 سال سے مصر کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس نے اس سرزمین پر اسلام کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کی، اس نے عوام کے حقوق کو ضبط کیا اور وہاں پر قومی خزانے کو بے دریغ لوٹا۔ اس نے، اس کے گھر والوں نے، بیگم نے اور اس کے حواریوں نے جو اس کے ساتھی تھے، اور اس قومی خزانے کو 30 سال تک وہ لوگ بے دریغ طریقے سے لوٹتے رہے۔ عوام جب بالکل تنگ آ گئی، عوام سڑکوں پر آ گئی۔ انہوں نے ایک پروفیسر کو، ایک انجینئر کو جس کا نام محمد مرسی بن آیات تھا، اس کو اپنا رہنما بنایا اور اس کو اپنا صدر بنا کر ملک کے ان کا نظم و نسق اس کے حوالے کیا۔ مگر اور وہ جو حسنی مبارک، وہ جو فوجی افسر تھا جس نے 30 سال تک مصر کے عوام کو تباہ و برباد کیا اور مصر کی مملکت کو لوٹا، اس کو ایک بڑے ملک کی آشیرواد کے ذریعے ملک سے نکالنے میں کامیابی دلوا دی گئی۔ ناظرین، یہ مرسی، محمد مرسی ایک نیک دل حکمران تھا، ایک شریف حکمران تھا، اور جس نے بہت تیزی کے ساتھ مصر کو اور اسلام کو مصر میں ترویج دینے کی کوشش کی اور مصر کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے کام کیے۔ مگر یہ چیزیں کہ کوئی اسلامی ملک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے اور آگے کی طرف جائے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے رجیم چینج کا ایک آپریشن شروع کیا جس کے تحت 13 مہینے کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا گیا، اور محمد مرسی کو آرمی کے ایک جرنیل سیسی نے اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسے جیل میں بند کر دیا، اور اسی جیل کے قید خانے میں بالآخر اس کی موت واقع ہوئی۔ ناظرین، یہ اسکرپٹ، اور آج تک وہ جنرل سیسی مصر کا ناجائز حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، جو اسکرپٹ مصر کے لیے لکھا گیا تھا 2013 میں، وہی اسکرپٹ پاکستان کے لیے لکھا گیا، اور بالکل وہی کا وہی عمران خان کی حکومت، جسے عوام کے چاروں صوبوں نے، چاروں پورے ملک کے عوام نے تحریک چلا کر پسند کیا اور انہیں اپنا حکمران بنایا، اور عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک سچے پکے انسان، عدالتوں نے ان کو سرٹیفائڈ کیا اور صادق الامین کی حیثیت سے، اس کے علاوہ انہوں نے غریبوں کے لیے فلاحی کام کیے، ہیلتھ کارڈ، کھانے کا، اور وہ جو کیمپوں کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سارے انہوں نے اس طرح کے کام کیے جو پاکستان میں ان سے پہلے کسی حکمران نے عوام کے لیے نہیں کام کیا تھا۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں، اور پھر پاکستان کا عمران خان صاحب، اور پاکستان نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا ایک ہیرو بنتے چلے گئے، عمران خان اور ہمارا وطن پاکستان، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے نوجوان، عورتیں، بچے انہیں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے جاننے لگے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت تیز رفتاری سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے لیے بہت تیز رفتاری سے کام کیے، اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اقوام عالم کے سامنے کہا، جب آپ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے دل رنج و الم میں ڈوب جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس اسکرپٹ رائٹر کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور انہوں نے پھر یہاں پر جو پاکستان میں غدار لوگ تھے، جو ظالم ڈکٹیٹر، بے ایمان، چور، بدماش، سسلین مافیا کے ارکان، ان کو ان فوجی جنرلوں کے ساتھ ان کے گھٹ جوڑ سے، ملاپ سے، انہوں نے 2022 اپریل کے اندر اس عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی۔ اور آج ایک سال کے بعد، آج پورا ایک سال ہو چکا اس سال تمام واقعے کو، اس کا نتیجے میں ان سسلین مافیا نے، جو کہ عدالتوں میں جن کے خلاف لمبے لمبے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے اور دوسرے بے شمار مقدمات چل رہے تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنے مقدمات معاف کروائے، سارے کیسز ختم کروائے، اور پاکستان کی معیشت، جب عمران خان صاحب گئے، $16 ارب قومی خزانے میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ $16 ارب، اس کے بعد IMF سے $2 ارب ملے، سعودی عرب سے $2 ارب ملے، $1 ارب کویت سے ملا، یہ قطر سے، یہ $5 ارب پلس 16 $21 ارب وہ قومی خزانے میں کہاں گئے؟ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، عوام کے اوپر مہنگائی کے بم سے بم، ایک سے ایک بم گرائے گئے، ایک سے ایک ترکیبوں کی ذریعے عوام کے جینے کو حرام کر دیا گیا،
ڈالرز اس وقت 160 روپے کا تھا، 162 روپے کا ایک سال پہلے، اب 285 روپے کا ایک ڈالر ہے۔ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل دہانے کے اوپر موجود ہے اس وقت۔ لیکن اس پورے ایک سال میں ان لوگوں نے عوام کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا، عوام کی تباہی و بربادی کے لیے تو کام کیے۔ لیکن عمران خان صاحب کی سرحد میں کے پی کے اور پنجاب میں پختہ مضبوط ترین حکومتیں تھیں، انہیں دھوکے سے گرا کر، بے ایمانی جھوٹ بول کر انہوں نے ان حکومتوں کو گرایا کہ ہم الیکشن کروا دیں گے، اور اس کے بعد 90 دن کے بجائے 120 دن گزر چکے ہیں، لیکن دونوں جگہوں پر الیکشن نہیں ہوئے۔ کیئر ٹیکر غیر قانونی حکومتیں وہاں موجود ہیں۔ آج پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، آئین کی کتاب کو بند کر دیا گیا، قانون کے جو ایوان تھے ان کو انہوں نے ججز کو اور عدالتوں کو اپنے بوٹ تلے رون دیا، ان ظالم سسلین مافیا نے اور ان کے ہینڈلرز جو پاکستان کی فوج کے جرنیل تھے۔ پاکستانی کی فوج نے اپنی مافیا کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے بے دریغ قانون کا استعمال کیا۔ انہوں نے قانون تو خیر ختم کر اپنے ڈنڈے کا استعمال کیا، اور انہوں نے حق اور سچ کی بات کرنے والے جو میڈیا کے رکن تھے ان کو گرفتار کیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے مارا گیا، اور اس میں سے کئی ایک تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور بے شمار اپنی شخصیت کو تباہ و برباد کر گئے، اور وہ آج قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح سینیٹرز کو، عوام کے منتخب نمائندوں کو گرفتار کر کے غیر قانونی طریقے سے بری طرح سے مارا گیا اور ان کو توڑا گیا۔ عمران خان صاحب کو کڈنیپ کیا گیا، اور کڈنیپ کے نتیجے میں عمران صاحب کو ایک ڈیل کے جب بے شمار پاکستان کے لوگ جب سڑکوں کے اوپر نکل کر آئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی، ایک گھٹیا اور بے ایمان قسم کی چال چلی۔ عمران خان کو آزادی دی، عمران خان اندر سے باہر گئے، اور باہر جتنے بھی لوگ تحریک چلا رہے تھے، جو احتجاج کر رہے تھے، ان کو اندر کر دیا۔ آج نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 6,500 سے زیادہ بے قصور لوگ اور تحریک انصاف کے جو کارکن اور جو ٹیئر 1 کے لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، ان سب کو، اور ٹیئر 2 کے، ان کو سب کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ٹھونس دیا گیا ہے، اور ان کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر ایک ناجائز غیر قانونی تحریک انصاف بنا دیں، جو باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ڈمی تحریک انصاف ہو، اور یہ عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو سپریم کورٹ کی چالاکیاں اور جرنیلوں کی بہادریوں کے عنوان سے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اس میں اس کی تمام تفصیل لکھ چکا ہوں، کس طرح معصوم نہتے نوجوانوں کے پیشانیوں پر، ان کے سینوں پر گولیاں ماری گئیں، کس طریقے سے معذور بچیوں کو بالوں سے پکڑ کر ویل چیئروں پہ سے گھسیٹا گیا، کتنی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، کس طرح چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو، دیواروں کو توڑ کر کس طرح خواتین کو، بزرگوں کو نکال کر گھسیٹا گیا اور ان کو جیل میں قید و بند کی صحبتوں میں بند کیا گیا۔ یہ سارا غیر قانونی اور انسانیت کی پامالی، انسانی حقوق کی پامالی یہاں پر ہوتی رہی، مگر ساری دنیا خاموش تماشائی رہی۔ جب امریکہ، برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک سے، جو کہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جب ان سے کہا گیا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ میں بتاؤں، 2 باتیں اہم کور کمانڈر کانفرنس میں۔ ان فوجیوں نے 2 باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ سیاسی پارٹیاں ڈائیلاگز کریں، اور دوسرا فوجی عدالتوں کے تھرو جن لوگوں نے ایجیٹیشن کیا، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن مظاہرے کیے، ان کو گرفتار کر کے فوجی عدالتوں سے سزا دی جائے گی۔ تو پہلے مرحلے پہ میں بتا دوں کہ ڈائیلاگز کرنے کے لیے تحریک انصاف نے جن لوگوں کو اس میں مخدوم شہاب، پی ٹی آئی کی طرف سے ڈائیلاگ میں جو کمیٹی تھی، اس میں مخدوم شہاب الدین، اسد عمر اور فواد چودھری کے نام شامل تھے، جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب کائے کے ڈائیلاگ اور کیسے ڈائیلاگ ہوں گے؟ دوسری طرف جن لوگوں نے اصل میں توڑ پھوڑ کی، جن لوگوں کو پاکستان آرمی کی طرف، آرمی کے ٹرکوں میں بھر کے سادہ لباس میں، جن کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئیں، جن کی شکلیں بھی آ گئیں، جن کا جو ظاہر کر دیا گیا کہ اصل توڑ پھوڑ کن لوگوں نے کی تھی،
ان لوگوں کے لیے تو چونکہ وہ فوج کے آدمی تھے، چونکہ وہ عوام حکومت کے لوگ تھے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان. اور نہتے لوگ جو منع کر رہے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہ توڑ پھوڑ ہمارا کام نہیں ہے، آپ ہم لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر میں نہیں جانا، ہم لوگوں نے سڑکوں پر پرامن احتجاج کرنا ہے، انہیں دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر کے گرفتار کر لیا گیا. یہ ظلم اور ستم پاکستان میں ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب، میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں، ڈائلاگ کا کوئی راستہ نکالیں اللہ کے واسطے، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے اس ملک سے باہر چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو شدید ترین نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا انہوں نے جنرل مرسی کو نقصان پہنچایا تھا. اور ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کوئی دوسری شخصیت نہیں رہے گی. آپ جیسی شخصیت کائنات اس زمین کے اوپر صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. اتنی عزم، اتنی حوصلے والی، اتنی بردبار، اتنی، میں کیا بتاؤں، میں کیا تعریف کروں، میرے پاس تو آپ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں. یہ وہ جوہر ہیں جو میرے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جس سے یہ سارے چور ڈاکو مافیا کے لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. خدا کے واسطے آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر جائیں، جب تک کہ اس ملک کے حالات دوبارہ صحیح نہ ہو جائیں اور یہ پاکستان کی عوام اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرے، کیونکہ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، جیسے اعمال ایسے فرشتے. اور اس پاکستانی عوام کو وہی اعمال، یعنی وہی حکمران مل رہے ہیں جیسے ہمارے کردار ہیں. اس وقت فوج جس طرح کی گرفتاریاں اور جس طرح کی سزائیں دینے جا رہی ہے، اور جس طرح یہ کل جو منسٹر تھے، جو سینیٹر سے ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو ڈنڈوں سے، سریوں سے مارا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس طرح اولیاء مقبول جان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اور عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار، اغوا کر کے غیر قانونی طور پر غائب کر دیا گیا. یہ تو ایسا نہ کبھی فلسطین میں ہوا، نہ کبھی اسرائیلی فوج نے فلسطین میں کیا، نہ ہندو فوج نے کبھی کشمیر میں کیا، جو آج پاکستان میں ہم لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے. اس کے باوجود ہم لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ فوج نہ ہندوستان سے لڑ سکی، نہ کشمیر بازیاب کرا سکی. جو کشمیر کا جو 1948 میں جو کشمیر بازیاب ہوا تھا، وہ تو ہمارے کے پی کے اور جو ہمارے فاٹا کے جو بہادر جنگجو تھے، انہوں نے آزاد کروایا تھا. پاک فوج تو کشمیر کا 1 انچ بھی نہیں لے سکی. پاک فوج نے جنگ کہاں لڑی؟ بنگلہ دیش کے اندر، اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کیا. اس کے بعد پاک فوج نے، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تمام تفصیلیں بتائی کہ انہوں نے پھر کس طرح بلوچستان میں، پھر سندھ میں مہاجروں کے خلاف، کراچی میں، سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ میں، پھر انہوں نے کس طریقے سے کے پی کے میں اور فاٹا میں جنگ لڑی، اور اب پنجاب کے خلاف. یہ صرف یہی کرتے آئے. دشمن نے جو پلان بنایا تھا، جو پروگرام بنایا تھا کہ پاکستانی فوج کو اپنے ہی لوگوں سے لڑوا دو اور اس طرح مصروف کر دو کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. ہم ہی لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، ہماری تنخواہوں سے، ہماری آمدنی سے ٹیکس کٹ کے خزانے میں جاتا ہے، جس سے یہ لوگ اسلحہ خریدتے ہیں، جس سے یہ لوگ وردی لیتے ہیں، اپنے سینے پر اپنی مرضی سے میڈل لگاتے ہیں، اور اسی اسلحے سے ہمارے سینے پر اور ہمارے چہروں پر گولیاں چلاتے ہیں. پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم.